السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک لحد میں بھی تیرا نام چل رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے گھر میں بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، اور اس پروردگار نے چن کر ہمیں اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا، اور ہمیں اپنا پسندیدہ مذہب دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی توفیق ہے۔ دشمنان اسلام کبھی بھی دلائل کے ساتھ اسلام کا رد نہیں کر سکے، نہ ماضی میں کبھی کر سکے، اور نہ تو صبح قیامت وہ اسلام کا رد دلائل سے کر سکتے۔ اسلام ایک سچا الہامی مذہب ہے، اور ایک ایسا مذہب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات کا دار و مدار بھی اسی پر رکھا ہے۔ اور اسلام مخالف جو طاقتیں اور جو دشمن ہیں اسلام کے، جب وہ دلائل سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو انتہا پسندی پر آتے ہوئے عجیب و غریب حرکات اور اسلامی شعائر کی توہین کرنے پر اتر آتے ہیں، جیسا کہ حالیہ دنوں میں سویڈن کے اندر قرآن پاک کو جلایا گیا ہے، قرآن پاک کی توہین کی گئی، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں اضطراب اور بے چینی ہے۔ لیکن ان سازشوں سے اسلام کا راستہ نہ تو ماضی میں کبھی روکا جا سکا ہے اور نہ ہی آئندہ روکا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ کا نور تو کامل ہو کر ہی رہنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نور خدا ہے کفر کی حرکتوں سے خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دے۔ یہ قرآن اللہ کا نور ہے، یہ اسلام اللہ کا نور ہے، یہ ان کی پھونکوں سے بجھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یہ جو کتابی صورت میں پڑھا یہ مخلوق ہے، یہ کتاب، یہ اوراق، یہ لکھے ہوئے حروف، یہ مخلوق ہے، لیکن وہ قرآن جو نازل ہوا جو اس کا مفہوم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور جس طرح رب کی ذات ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا، یہ کسی کے مٹانے سے مٹنے والا نہیں۔ لیکن یہ امتحان ہے مسلم حکمرانوں کا کہ وہ اپنی طاقتوں کا استعمال کس طرح کرتے، غیرت ایمانی کا اظہار کس طرح کرتے۔ یہ جو احتجاج ہوتے ہیں نا، جو سڑکوں پہ نکلا جاتا ہے، یہ عوام کرتی ہے جس کے اختیار میں کچھ نہیں، یہ اپنی محبت کا اظہار کرتے، اپنے جذبات کا اظہار کرتے،
وقت کا جو حاکم اور حکمران ہوتا ہے اس نے احتجاج نہیں کرنا ہوتا، اس نے اپنی طاقت کے ذریعے بدلہ لینا ہوتا ہے۔ یہ میں خالی پاکستان کے حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، تمام دنیا کے جتنے مسلم ممالک ان کے حکمرانوں کے کندھوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ سویڈن اس کا طاقت کے ساتھ اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اگر اس دور میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کوئی شخصیت ہوتی تو اب تک سویڈن دنیا کے نقشے سے مٹ چکا ہوتا، کیونکہ ان کے اندر غیرت ایمانی تھی۔ لیکن آج مسلم حکمرانوں کے دلوں میں غیرت ایمانی نہیں ہے، حالانکہ مسلمان غیرت والا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المؤمن یغار، مومن غیرت والا ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا غیرت والا کون ہے؟ سرکار نے فرمایا واللہ اشد غیرہ، سب سے بڑھ کر غیرت والا خود رب ذوالجلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انتقام جو لینا ہے وہ تو حشر کا دینا ہے نا، دنیا میں تو اس نے مہلت دی ہوئی ہے، حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون۔ لیکن یہ مسلمانوں کا امتحان ہے کہ وہ اپنے ایمان کا عملی مظاہرہ کس طرح کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ غیرت کی۔ غیرت ایمانی اگر حکمرانوں کے اندر ہو تو پھر کیا ہے، یہ دوبارہ کسی کی جرت نہ ہو۔ کوئی بھی بندہ کام کرے نا، پہلے اس کے نتائج سوچتا ہے ہر عقل والا۔ کوئی بھی کسی کو ویسے بھی اکسا رہا ہو نا، اور جا فلانے بندے نے جا کے لڑ گیا، وہ پہلے سوچے گا میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں کہ نہیں، میں اس پر حاوی ہو جاؤں گا یا وہ مجھے صفحہ ہستی سے دنیا سے ہی مٹا دے گا۔ بندہ نتائج پر غور کرتا ہے، اگر نتیجہ اس کے قابو اور کنٹرول میں ہو پھر وہ عمل کرتا ہے، لیکن اگر عمل کا رد عمل، ایکشن کا ری ایکشن اس سے بڑا ہو، سنگین ہو، پھر بندہ اس کام کی جرت ہے نہیں کرتا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، کافر جب یہ کام کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے رد عمل کو دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کا رد عمل کیا آئے گا، ری ایکشن کیا آئے گا؟ اب یہ جو کام ہوا ہے نا، یہ فرد واحد کا نہیں ہے، کیا ایک بندے نے ہے، لیکن اس نے اپنی حکومت سے اس چیز کی اجازت لی ہے اور ان کی سیکیورٹی کے اندر یہ کام ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ پورا کا پورا جو حکومت کا ٹولہ ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اب ان کو پتا تھا مسلمان اس قدر ایمانی غیرت سے عاری ہو چکے ہیں، انہوں نے زیادہ سے زیادہ کیا تو مذمت کریں گے، ہم اس کام کی مذمت کرتے۔ ہمارے پاکستان والوں نے بھی کال دی تھی نا، جمعے والے دن ہم احتجاج کریں گے، اور بے وقوفوں احتجاج تو عوام نے کرنا ہے، تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے، تم نے عملی مظاہرہ کرنا ہے۔ اب کافروں کی مذمت کی ضرورت نہیں، مرمت کی ضرورت ہے۔ جب طاقت کے ذریعے ان کی مرمت کی جائے گی دوبارہ کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم بے حس بن کے ہم اس کام کی مذمت کرتے ہیں، مذمت کرنے سے ان کے کان پر جوں بھی نہیں رینگے گی اور وہ دوبارہ ایسی حرکتیں کرتے رہیں گے۔ پہلے انہوں نے صاحب قرآن کی شان میں گستاخیاں کی ہے، اب قرآن کی شان میں کی، اس وجہ سے کہ مسلمانوں کا کوئی رد عمل نہیں آیا، مسلمانوں نے ہمارا کیا بگاڑ لیا ہے، اس وجہ سے ان کے اندر یہ جرت پیدا ہوئی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ کوئی فاروق اعظم جیسا حکمران عطا فرمائے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنا کردار بھی ویسا کرنا پڑے گا، ہمیں بھی صحیح ہونا پڑے گا۔ ویسے ہم قرآن پاک کی تعظیم کرتے، کبھی خود سے پوچھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے کتنا ہے؟ یہ مسجدوں کی الماریاں یہ بھری ہوتی ہیں، اور میں اس بات کا خود گواہ ہوں، بہت سی مساجد میں 20 قرآن ایسے ہیں جن کو لوگوں نے کئی سالوں سے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، مہینے کی بات نہیں کر رہا، سالوں سے۔ ہم لوگ قرآن پاک کو سمجھتے ہیں اصالِ ثواب، کسی کا کوئی فوت ہو جائے، پیسے والا ہو، کہتا ہے 100 قرآن جا کے مسجدیں رکھو، تو مسجد میں رکھنے سے ثواب مل جائے گا خالی، تو پڑھنا کس نے ہے؟ اور 100 قرآن رکھے اور پڑھا کسی نے ایک صفحہ بھی کوئی نہیں، تو کتنا ثواب ملے گا؟ یقین مانے 20 قرآن ایسے ہیں کہ 8 سال سے کسی نے الماری سے نکال کے اس کی ڈسٹ بھی صاف نہیں کی۔ ہم لوگ قرآن سے کیا کرتے؟ ہم شاعر کا خود مذاق اڑاتے۔ گھروں میں اخبار آتی ہے تو کہاں پہ آتی ہے؟ کہاں پہ آتی ہے؟ گیٹ میں نیچے سے،
کبھی کسی نے کہا ہے خبردار تجھے پتہ نہیں ہے اس پر قرآن لکھا ہوتا ہے، حدیث لکھی ہوتی ہے، اللہ اور ہمارے نبی کا نام لکھا ہوتا ہے، خبردار زمین پہ پھینک کے گئے؟ کہا ہے کسی نے؟ نظر کسی کو نہیں آتا قرآن؟ جب بھی وہ اخبار ہے اس کے سرے ورق پہ سب سے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے، اندر جو ہے وہ مذہبی کالم بھی آتے ہیں، پھر ہمارے ناموں کے ساتھ محمد بھی لکھا ہوتا ہے، قرآنی الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، احادیث کے بھی ہوتے ہیں۔ کیا وہ زمین پر پھینک کر نہیں جاتے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں نے خود قرآن پاک کی جو ہے وہ تعظیم نہیں کی ہے۔ وہی اخبار کے اندر روٹیاں مل رہی ہیں، اسی اخبار کے اندر جو ہے وہ پھل ڈال کے دے رہے ہیں، اسی اخبار کے اندر گلدان لپیٹے ہوئے ہیں، وہی اخبار جو ہے نا وہ پکڑ کے تو ہم شیشے صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہوتا ہے، احادیث لکھی ہوتی ہیں، قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، وہی اخبار گھروں کے اندر زمین پر پڑا ہوتا ہے، وہی اخبار کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ پڑا ہوتا ہے۔ آج پھل آتے ہیں تو انہیں اخباروں میں آتے ہیں، گٹر کے پانی میں وہی اخبار پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ ہم نے قرآن پاک کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے ایک اخبار والے سے کہا یار خدا کا خوف کھاؤ، پکا نمازی، ماتھے پہ محراب بنا ہوا ہے، نعتیں پڑھتا ہے اور پھر کیا ہے درود و سلام پڑھتا ہے، تو میں نے کہا تو اخبار نیچے سے پھینک جاتا ہے، دستک دے کر کتنا ٹائم زیادہ لگ جائے گا؟ دستک دے کر اس کو جی اخبار پکڑو، اور کہتا ہے نا جی نا، گھر والے کہتے ہیں دینی تو تھلے سٹ جا ورنہ ساڈا بواں نہ کھڑکائی، اخبار نہیں تو بند کر دے۔ یہ ہے مسلمان، لینے والا بھی مسلمان، پھینکنے والا بھی مسلمان، اور کہتا ہے میری نیند خراب ہوتی ہے قرآن نیچے جاتا ہے تو جائے۔ ہم نے قرآن کا بدلہ لینا ہے؟ ہم لوگ بدلہ لیں گے اس قرآن کی توہین کا کہ جو خود قرآن پاک کی بھی حرمتی کرتے؟ سالہ سال ہم قرآن پڑھتے کوئی نہیں، ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے بس یہ اس کو سب سے اوپر گھر میں رکھ دو جہاں ہاتھ بھی نہ جائے، یہاں اس کو رکھا ہوا ہے ختم پہ بھی کم ہی لوگ پڑھتے، سارے گٹکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، گٹھلیوں پہ، کیونکہ اس میں ساتھ ساتھ گپے بھی چلتی ہیں، سپارہ کوئی پڑھتا ہے، اور ہماری خواتین پڑھتی ہی 5 صورتیں ہیں۔ یہ 5 صورتیں کوئی پورا قرآن بنایا ہوا ہے، 5 صورتیں پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن باقی قرآن کس نے پڑھنا ہے؟ 5 صورتوں کے علاوہ باقی قرآن کس کے لیے ہے؟ وہ دور صحابہ کے لیے تھا، وہ کس لیے تھا؟ سب کے لیے تھا۔ ہم نے 5 صورتیں ہی خالی بنا لیا، بس ہی پڑھنا ہے، میں 5 صورتیں ہی پڑھ دی ہیں بس، تو باقی صورتیں کس کے لیے؟ باقی قرآن کس کے لیے؟ ہم نے قرآن رکھا ہوا ہے نہیں، جب بچی کا رخصت کرنا ہے نا اس کے سر کے اوپر رکھنا ہے، تو جو اس کے سر کے اوپر رکھا ہے تو نیچے جو کام کیے وہ بھی قرآن والے کیے، اس سے پہلے کیا ہوا ہے؟ وہ قرآن والے کام کیے۔ آج کل ہم نے اللہ کو بھی داغ لگانے کی کوشش کی ہوئی ہے، کہتے ہیں اسی سنت کے مطابق مسیطے نکاح کیتا ہے، مسجد نکاح کیتا ہے، تو باقی کام جڑے باہر کیتے ہیں وہ کیڑی سنت ہے؟ وہ جو گلی میں کیے ہیں، وہ جو حال میں کیے ہیں، وہ کس کی سنت ہے؟ اور بعض بے وقوف ایسے ہیں عورتوں کا بھی فوٹو شوٹ مسجد میں ہی کر دیتے، تصویر بنانے والا غیر محرم اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے۔ ہم لوگوں نے خود قرآن کی شاعر اسلام کا مذاق اڑایا، توہین کی ہے۔ ہم لوگوں نے قرآن کا بدلہ لینا ہے؟ ہم کیسے بدلہ لیں گے؟ ہمارے تو خود ایک قرآن پاک نیچے پھینکے ہوتے ہیں۔ یہ صرف یہی جی بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو جی قرآن کے سائے میں، تو وہ جس نے پکڑا ہوتا ہے کبھی پوچھا اس کا بھی وضو ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن پاک کا ادب کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، اللہ قرآن میں فرماتا ہے بغیر وضو کے اس کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، بغیر وضو کے قرآن کے ایک حرف کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، ایک حرف کو بھی، پورا قرآن تو دور کی بات ہے۔ تو ہم لوگوں نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ادھر قرآن اٹھایا ہوا ہے، پیچھے گانے لگائے ہوئے ہیں، پھر وہ ہماری بچی بھی ادھر سے چاول اٹھاتی ہے اور پیچھے پھینک دیتی ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ تو یہ قرآن پاک کا بدلہ لینے کے لیے پہلے خود صحیح مسلمان ہونا پڑے گا، غیرت ایمانی اپنے دل میں پیدا کرنی پڑے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا مومن غیرت والا ہوتا ہے، بے شرم نہیں ہوتا، اور سب سے بڑی غیرت والا خود رب ذوالجلال ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما دے اور حضرت سعد بن عبادہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کی بات پر انہیں غیرت آئی، گھر کی بات پر غیرت آئی، تو صحابہ کرام نے جب تعجب کیا نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعجبون من غیرت سعد، اور تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہے؟ فرمایا انا اغیر منہ واللہ اغیر منی، سعد سے بڑا غیرت والا میں ہوں اور مجھ سے بڑا غیرت والا میرا رب ذوالجلال ہے۔ یعنی گھر کی خاطر غیرت آنا وہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، وہ بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن اگر گھر والوں کی وجہ سے غیرت تو آئے لیکن ایمان کی وجہ سے نہ آئے تو یہ کیسا مسلمان ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شریعت کیا ہے؟ ہم نے اپنے مسئلے بنائے ہوئے ہیں۔ آج کل زیادہ تر مفتی جو ہے نا، وہ مفتی یہ تھڑے والے مفتی ہیں اور گوگل والے، ادھر سے بس جو ہے نا وہ سرچ کر کے تو مفتی بنے ہوئے، مسئلہ پتہ کوئی بھی نہیں، بس جو آ گیا سامنے، جس عقیدے والے کا آ گیا سارے مفتی بنے ہوئے، اور یہ کہہ رہے ہوتے جی اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اسلام امن کا درس کب دیتا ہے۔ جب اسلام پر انگلی اٹھائی جائے پھر اسلام امن کا نہیں، پھر تلوار کا درس دیتا، پھر جہاد کا درس دیتا ہے۔ اب یہ جہاد کا وقت ہے، سویڈن کے خلاف جنہوں نے قرآن پاک کی توہین کی ہے، اب اگر ہم کہیں اور نہیں اسلام تو عدل کا دین ہے، اسلام تو کسی کو کچھ نہیں کہتا، یہ سب سے بڑا اسلام کا غدار ہے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی ذات کی باری ہوتی نا تو اپنا حق معاف کر دیتے، اپنی ذات کی باری ہوتی تو حق معاف کرتے۔ سنت کیا ہے؟ یہاں سے کیا سنت بنتی ہے کہ ہم حضور کے حق کو معاف کر دیں؟ یہ سنت بنتی ہے؟ یہ گوگل والے یا یہ ٹی ویوں پر بیٹھنے والے انہوں نے یہ سنت بنائی ہوئی ہے کہ سرکار کو کچھ کہے نا سرکار نے معاف کر دیا، ہم کون ہوتے ہیں بدلہ لینے والے؟ حالانکہ یہ سنت بنتی نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ سرکار نے اپنے حق کو معاف کیا ہے تو سنت یہ ہے میں اپنا حق معاف کر دوں۔ یہ سنت نہیں ہے کہ میں سرکار کا حق معاف کروں۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ سرکار نے اپنا معاف کر دیا تو ہم معاف کر دیں، نہیں، سنت یہ ہے کہ میں اپنا حق معاف کروں تو میں اپنا کرتا ہوں۔ سکا بھرا میرا حصہ نہ دے، عورتیں بھی میں پستول تان دینی ہے، اس کو بھی میں عدالتوں کے چکر لگواؤں گا، ادھر تو معاف کرتے کوئی نہیں۔ خون کے رشتے کو اپنا حق نہیں معاف کر رہے، لیکن سرکار کا حق وہ معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان فرماتی ہیں سرکار اپنا حق تو معاف کر دیتے تھے لیکن جب اللہ کے حق کی باری آتی تھی سرکار انتقام لیتے تھے۔ یہ ہے سنت۔ اب ہمیں کوئی کچھ کہے تو ہم معاف کریں، یہ سنت ہے، لیکن اسلام پر باری آئی ہے اب جہاد کرنا، یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضور سے بڑھ کر کوئی ہے عدل و انصاف والا، کوئی مہربان، کوئی نرم دل، کوئی شفیق، کوئی مشفق؟ سرکار رحمت للعالمین ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی شک ہے کسی کو؟ سرکار کی رحمت للعالمینی میں شک ہے کسی کو؟ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ساری زندگی اپنی ازواج میں سے کسی کو نہیں مارا۔ سرکار نے 11 آپ نے نکاح فرمائے، 9 ازواج بیک وقت حضور کے نکاح میں تھی۔ آپ فرماتی ہیں سرکار نے کبھی ہاتھ سے کسی اپنی اہلیہ کو نہیں مارا، اور نہ ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی خادم کو مارا۔ لیکن آپ فرماتی ہیں جب جہاد ہوتا تھا سرکار تلوار کے ساتھ کافر کو مارتے۔ اب سرکار رحمت للعالمین نہیں ہے؟ اب عدل و انصاف نہیں ہے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے اسلام جہاں سر جھکانے کا حکم دے وہاں سر جھکانا عبادت ہے، جہاں تلوار اٹھانے کا حکم دے وہاں تلوار اٹھانا عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اب سر جھکانے کا وقت نہیں ہے، اب سر اٹھانے اور تلوار اٹھانے کا وقت ہے، کافروں کو منہ توڑ جواب دینے کا وقت ہے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کے اندر غیرت ایمانی باقی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد کے موقع پر آپ کی تلوار تھی آپ کے ہاتھ میں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
آپ نے ارشاد آپ کی تلوار پر لکھا کیا ہوا تھا؟ حضور کی تلوار پر لکھا ہوا تھا فی الجبن عار وفی الاقدام مکرمۃ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار پر لکھا ہے بزدلی کے اندر شرمندگی ہے، وفی الاقدام مکرمۃ، میدان جنگ میں آگے بڑھنے میں اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا جنگ سے جن کو ڈر لگتا ہے، یہ ہمیں بھی بڑا لگتا ہے، ویسے عوام کو بھی بڑا لگتا ہے۔ کئی دفعہ نا میں کہہ دیتا ہوتا ہوں یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، اور لوگ کی آمین ہی نہیں کہتے، آدھے لوگوں کی آواز بند ہو جاتی ہے کہ شہید ہی نہ ہو جائیے۔ یقین مانے ہم اتنے ڈرپوک بزدل، یقین مانے کئی دفعہ میں نے نوٹ کیا، ویسے دعا چل رہی ہے نا، یا اللہ ہمیں ڈھیر و رزق عطا فرما، آمین، یا اللہ تمام کو کامیاب فرمایا، آمین، یا اللہ فلاں کام جی، آمین، یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، بس چپ ہو جاتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے، آپ نے فرمایا فی الجبن عار وفی الاقدام مکرمہ، آپ فرماتے بزدلی کے اندر شرمندگی ہے، آگے بڑھنے میں عزت ہے، والمرء بالجبن لا ینج من القدر، اور بندہ بزدلی کے سبب تقدیر سے بچ نہیں سکتا۔ ٹاؤن شپ میں کوئی قبرستان ہے جی؟ کتنے کوئی 5-10 بندے ہیں ادھر کے نہیں جو دفن ہے؟ بے شمار، بے شمار، سارے شہید ہیں، شہید ہیں سارے شہید ہو گئے جو ادھر ہے قبرستان میں، بتاتا ہی کوئی نہیں ہے، شہید ہیں سارے۔ اچھا سارے شہید ہیں، وہ مر کیوں گئے؟ وہ تو میدان جنگ میں گئے ہی کوئی نہیں، انہوں نے تو جہاد کیا نا، وہ کیوں مر گئے؟ اور کیوں مر گئے؟ کیوں مرے؟ سرکار نے پہلے ہی فرما دیا ہے، فرمایا بزدلی کر لو تو موت سے بچ جاؤ گے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، سرکار اللہ تعالیٰ فرماتے تم مضبوط قلعوں میں بھی ہوگے، موت وہاں بھی آ جائے گی، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ تو کیا بہترین موت نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر آتی؟ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، جب آپ کی والدہ آپ سے ملنے کے لیے جیل میں گئی اور آخری ملاقات تھی، اور آخری ملاقات میں ملنے کے لیے گئی تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی، تو سرکار علیہ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کہا کہ اماں جی روتے کیوں ہو؟ نے کہا بیٹا تمہارے سے جدائی ہو رہی ہے، تمہیں یہ پھانسی دے دیں گے، تم مجھ سے جدا ہو جاؤ گے، تو اس لیے میں رو رہی ہوں۔ تو کہا ماں یہ رونے کا وقت نہیں، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ میں نے کہا بیٹا خوشی کیسے ہے؟ کہا ماں دیکھو تو صحیح، کتنی مائیں ایسی ہیں جن کے بچے بیماری سے مر گئے، بخار سے مر گئے، ملیریا سے مر گئے، نمونیا سے مر گئے، ایکسیڈنٹ میں مر گئے، سانپ کے ڈسنے سے مر گئے ہیں، تو کتنی خوش نصیب ماں ہے، تیرا بیٹا محمد عربی کے نام پہ دنیا سے جا رہا ہے۔ بھائی جانا تو ہے ہی، وقت تو وہی تھا جو غازی علم الدین شہید کا تھا، لیکن کتنا خوبصورت جانا ہے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب بزرگ سید زادے بوڑھے ہیں، سفید داڑھی ہے، لیکن ان کے قدموں کو بوسہ دے رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ ترخانہ دا منڈا سیدہ تے بازی لے گیا، اس لیے کہ سرکار کی عزت پر جان قربان کی ہے۔ اور ہم لوگوں کو جہاد سے ہی خوف آتا ہے، ہم لوگوں کو ڈالا جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، کیوں نہیں ہے مسئلے کا حل؟ سرکار نے کس لیے جنگیں فرمائی ہیں اگر کسی مسئلے کا حل نہیں ہے تو؟ کس لیے اسلام کی ریاست قائم ہوئی؟ امن کیسے آیا تھا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک عورت تنے تنہا زیور سے لدی ہوئی سفر کر رہی ہے، تو آپ نے اس کو پوچھا بی بی تو کون ہے اور تو تنہا سفر کر رہی ہے، کیا تجھے پتہ نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں خوف کوئی نہیں ہے؟ کہا مجھے اس لیے خوف کوئی نہیں ہے، ہمارا حکمران فاروق اعظم ہے۔ اور اس کو یہ پتا تھا، اس نے کہا تو نے مجھ سے بات کرنے کی جرت کی ہے نا، یا تو عمر تو خود ہے یا پھر عمر کا وصال ہو گیا۔ اب انہوں نے یہ سارا نظام تلوار کے ذریعے، جہاد کے ذریعے قائم کیا تھا، اور آج ہمیں جہاد سے ڈر لگتا ہے اور کہتے ہیں تلوار کسی مسئلے کا حل نہیں۔ سرکار غزوہ احد میں موجود ہیں، سرکار کی تلوار پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ تقدیر سے جو ہے وہ بزدلی کے سبب بچ نہیں سکتا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون میری تلوار مجھ سے لے کر اس کا حق ادا کرے گا؟ صحابہ کرام میں سے کئی نے اس کا اظہار کیا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو شرف بخشا ہے
یہ حضرت سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشا ہے، اور انہوں نے تلوار لی اور پوچھا سرکار اس کا حق کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ کافر تیرے سامنے آئے تو تو کافر کو چھوڑے نہ، مسلمان آئے تو مسلمان کو چھیڑے نہ، کافر کو چھوڑے نہ، مسلمان کو چھیڑے نہ۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسلمان نو چھڑنا گے نہیں تے کافر نو چھیڑا گے نہیں۔ اسلام اخلاق دا درس دیتا ہے، ہم نے اپنا اخلاق بنایا ہوا ہے۔ یہ ہے تھڑے کے مفتی، یہ گوگل کے مفتی، یہ گوگل پہ پڑھنے والے، انہوں نے اپنا ہی مذہب بنایا ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تلوار دی تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس کا حق ادا کرو۔ تو اس لیے بزدلی کرنے سے بندہ جو ہے اس کی عزت نہیں ہے، وقار نہیں ہے، اور جو حکمران طبقہ ہے نا اس نے مذمت نہیں کرنی بلکہ کیا کرنا ہے؟ مرمت کرنی ہے، وگرنہ یہ موقع کسی کسی کو ملتا ہے۔ اللہ نے جو عہدہ دیا ہے نا اس سے عزت ہے، ہاتھ پھیلانے میں عزت نہیں ہے۔ یہ خالی پاکستانی، پوری دنیا کے مسلمانوں کا حکمرانوں کے اوپر فرض ہے۔ ہم لوگوں نے غوری مظاہر رکھا ہوا ہے 14 اگست پہ نمائش کے لیے، 6 ستمبر پہ لوگوں کو، بچوں کو دکھانے کے لیے، یہ ہمارا مظاہر ہے۔ یہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اسلام کی خاطر رہا، اسلام کی خاطر تو استعمال کرو اس کو، کافر تو ویسے ہی بزدل ہوتا ہے۔ لیکن بات کیا ہے؟ یہ جرت ایمانی کی ضرورت ہے، جس کے اندر ایمانی جذبہ ہوگا، جرت ہوگی، وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت ابو دجانہ کو دی۔ حالانکہ اسلام کو تکبر پسند نہیں ہے، کئی دفعہ ہم لوگوں کو بھی ہے کسی کو تکبر پسند، کوئی بندہ اکڑا ہوا ہو تو کوئی پسند کرتا ہے اسے، چال سے دے کے کہتے ہو پیچھے ہو یہ گردن چ سریا ہے، کہتے ہیں نا، کوئی بندہ اسے پسند نہیں کرتا۔ لیکن بعض مقام ایسے ہوتے ہیں اکڑ کے چلنا بھی اللہ کو پسند ہوتا ہے، کیونکہ میں نے کیا کہا؟ عبادت نام ہے، جہاں شریعت کے سر جھکاؤ وہاں جھکانے کا نام عبادت ہے، کہا جہاں کہے اٹھاؤ وہاں اٹھانے کا نام عبادت ہے۔ حضرت ابو دجانہ کو جب سرکار نے تلوار دی نا تو ایسے پھر اکڑ کے چلے نا میدان احد کے اندر، ایسے پلواروں کی طرح، اور ایسے تکبرانہ انداز میں جب چلتے ہیں تو صحابہ کرام نے دیکھا اور سرکار نے بھی دیکھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا ایسی چال اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن جس موقع پہ یہ چل رہا ہے اللہ کو یہ بھی سونا لگ رہا ہے، جس موقع پہ چاہے، کیونکہ یہ اسلام کے مخالفوں کے مقابلے میں ہے۔ اب سر اٹھانے کا وقت تھا، اب کافروں کے سامنے جا کے یہ تو نہیں کہنا ہم تو مسکین سے لوگ ہیں، مہربانی کرو قرآن نہ ساڑیا کرو، یہ کہنا ہے اسے، اس کے سامنے اکڑ کہنا ہے ہم تمہیں سوائے ہستی سے مٹا دیں گے، تمہاری جرت کیسے ہوئی اسلام کے خلاف یہ سازش کرنے کی۔ لیکن کیا ہے؟ اس کے لیے غیرت ایمانی کی ضرورت ہے، جہاں سر اٹھانا وہاں سر اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جسے باہر گلی کے اندر بھی تکبرانہ چال پسند نہیں ہے، لیکن اگر وہ کہہ دے تو اللہ کے گھر میں بھی تکبرانہ چال پر اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرماتا۔ مسجد میں اگر کوئی تکبر سے چلے تو ثواب ہے، لیکن میں آپ کو ایک مسجد بتاتا ہوں، مسجد میں تکبر سے چلو تو اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، اور وہ مسجد ہے مسجد حرام، خانہ کعبہ۔ لیکن جب آپ نے طواف کرنا ہو، جب آپ نے احرام باندھا ہو، پھر پہلے 3 چکر میں جو رمل کرنا ہے نا، دایاں کندھا ننگا کر کے، وہ پہلوانوں کی طرح لگانا، اور اس وقت اس طرح پہلوانوں کی طرح چلنا، کیونکہ یہاں شریعت کا تقاضا یہ ہے، یہاں پہلوان بن کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چال اپنے گھر میں پسند ہے، خانہ کعبہ میں پسند ہے، لہٰذا جہاں سر جھکانے کا کہے وہاں سر جھکانا عبادت ہے، جہاں سر اٹھانے کا کہے وہاں سر اٹھانا عبادت ہے۔ اس لیے یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جہاد ہے، یہ اس سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سر بلندی عطا فرمائی ہے، ورنہ قرآن ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ قرآن کو سرنگوں کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب ذوالجلال نے لیا ہے۔ اس کو مٹانے والے مٹ گئے، لیکن قرآن آج بھی موجود ہے۔ بڑے بڑے ہلاکو خان آئے، ہلاکو خان کا نام سنا ہوا ہے نا؟ اس ہلاکو خان نے بھی ایسی حرکت کی تھی، اس نے سارے اوراق قرآن پاک کے جلا دیے تھے، قرآن پاک تک جلا دیے تھے، اور اس نے قرآن پاک جلانے کے بعد قرآن پاک کی جو راکھ تھی، جو خاک تھی، وہ سمندروں میں بہا دی، وہ دریاؤں میں بہا دی، مسلمانوں کو شہید کر دیا۔
بوڑھے کیا، بچے کیا، عورتیں کیا، چھوٹے کیا، بڑے کیا، سب، اور مسلمانوں کا لاشوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اور اپنے سپاہیوں کے سامنے اس نے تقریر کی اور بڑے ہی تکبرانہ انداز میں کہتا ہے، اے میرے سپاہیوں دیکھو ہلاکو خان کی طاقت کو دیکھو، اس نے آج دنیا سے سوائے ہستی سے اسلام، مسلمان اور قرآن کا نام و نشان مٹا دیا ہے۔ مسلمان دنیا سے ختم ہو گئے ہیں، قرآن پاک میں نے سارے ختم کر دیے ہیں، اسلام کا نام و نشان مٹا دیا ہے۔ اتنے میں مسلمانوں کی لاشوں میں سے ایک 7 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اٹھتا ہے، زخموں سے چور ہے، لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے لہو اس کے منہ سے ٹپک رہا ہے، لیکن اس کے لب ہلتے ہیں، کچھ بولنا شروع ہوتا ہے۔ ہلاکو خان یہ سمجھتا ہے شاید یہ مسلمان ایک چھوٹا سا جو ہے ان کا بچہ یہ مجھ سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، مجھ سے پناہ مانگ رہا ہوگا۔ اپنے سپاہی سے کہتا ہے جاؤ اور جا کر اس کو پوچھو کیا چاہیے، یہ مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتا ہے، میرے قدموں میں آئے اور اپنی ناک رگڑے، میں اس کی زندگی بخش دوں گا، میں اسے پناہ دے دوں گا، جاؤ جا کر دیکھو یہ بچہ کیا کہتا ہے۔ سپاہی قریب جاتا ہے، کان قریب کرتا ہے، اس کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ ہلاکو خان دیکھ کر حیران ہوتا ہے، ایسی کیا بات ہو گئی ہے جس سے میرے سپاہی کا رنگ اڑ گیا ہے؟ اس نے کہا کیا بات ہے، وجہ کیا ہے، کس وجہ سے تیرے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے؟ اور نے کہا اے ہلاکو خان، تو جس چیز کے دعوے کر رہا ہے کہ دنیا سے اسلام مٹ جائے گا، مسلمانوں کو ختم کر دیا ہے، قرآن کو ختم کر دیا ہے، یہ 7 سال کا بچہ اسی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، دو عالم کا سلطہ اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں مگر محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن ازل سے ہے، ازل تک رہے گا، اور اس اسلام کا جھنڈا سر بلند رہے گا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، اور کافروں کو منہ توڑ جواب دینے کی اللہ تعالیٰ ان کو طاقت اور ہمت عطا فرمائے۔ ہمارے اندر الحمدللہ مسلمانوں میں جہاد کے جذبے کی کمی نہیں ہے، یہ نہ لڑے ہمیں بھیج دے، یہ نہ لڑے ہمیں بھیج دے۔ یقین مانیں جن مسلمانوں نے 65 کی جنگ میں بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے وہ ملک پاکستان کے لیے اگر لیٹ گئے تھے تو کیا اپنے قرآن کے لیے نہیں لیٹ سکتے؟ اپنے قرآن کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ قرآن یہ ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ہلاکو خان ختم ہو گیا لیکن قرآن آج بھی موجود ہے، حافظ قرآن بھی موجود ہے، اور اللہ کے فضل سے محافظ قرآن بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کم از کم ہم آواز سے اٹھا سکتے اور کسی نہ کسی احتجاج میں شامل بھی ہو جایا کرتے۔ وہ آپ نے نام حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سنا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی ان کو بیچا جا رہا تھا ایک دفعہ، اور بادشاہ بڑے بڑے لینے کے لیے آئے تھے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا وہ احتجاج کرنے نال کی ہوندا ہے، اور ساڑھے مال روڑتے جان نال کی ہوئے گا؟ وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کیا ہوگا۔ ہم نے بھی تو قیامت والے دن جواب دے ہونا کہ نہیں ہونا۔ بڑھیا ایک آدمی دیکھا، بڑھیا جا رہی ہے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہ رضائی سینے والا وہ دھاگا تھا جسے اٹی کہتے ہیں، وہ آج بھی میرے خیال سے 50 روپے کی مل جاتی ہو۔ اور یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بادشاہ آئے تھے سونے میں تولنے کے لیے، اور یوسف علیہ السلام 12 سال کے بچے کا کتنا کا وزن ہوتا ہے اندازہ کتنا کو ہوگا؟ 50 کو کلو ہو جاتا ہے، ہیلدی ہو 60 70 80 کلو ہو سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا پتہ ہے کتنا وزن تھا؟ 6 من 240 کلو۔ لیکن آپ کو یہ نہ سمجھے اتنے کوئی ہیلدی ہوں گے کہ ان کو تو چلا بھی نہیں جاتا ہوگا، اٹھا کے لے کے جاتے ہوں گے، نہیں، اور خوبصورت ہی اتنے تھے کہ جنہیں دیکھ کے لوگوں کی بھوک بھی ختم ہوگی۔ ہاں وہ صحیح، لیکن اللہ کے نبی کا اپنا وزن ہوتا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہوتا۔ 6 من وزن تھا۔ جب ان کو تولا گیا نا، ایک طرف سونا ایک طرف یوسف علیہ السلام، پھر دوسری طرف پھر چاندی، پھر جو ہے وہ زعفران میں تولا گیا تو انہیں ایک تولا سونا کتنے کا ہے؟ 2 لاکھ روپے کا۔ 2 لاکھ کا تولا ہے نا، تو کلو میں کتنے تولے ہوتے ہیں؟ 85 تولے ہوتے ہیں کلو میں، اور من میں کتنے کلو ہوتے ہیں؟ 40 کلو ہوتے ہیں۔ 1 کلو میں 85 تولے، 85 کو 2 لاکھ سے ضرب دو، کتنے کروڑ بنتے ہیں؟ پھر یہ 1 کلو ہے،
پھر اس کو 40 کلو کرو گے تو 1 من بنے گا، پھر اس من کی قیمت لگاؤ، پھر اس کے 6 من بناؤ، کتنا مہنگا، اربوں روپے کا تو خالی سونا بنا ہے، پھر چاندی ہے 30,000 روپے کی تقریباً تولہ زعفران ہے، پھر اس کا حساب لگاؤ۔ اتنا لوگ جو ہے نا آپ کو خریدنے کے لیے آئے، اور بڑھیا کیا ہے وہ دھاگے کی اٹی لے کے جا رہی ہے۔ اس سے پوچھا بی بی تو کدھر جا رہی ہے؟ کہا تینوں پتہ کوئی نہیں؟ اور تے یوسف دی بولی لگی میں خریدن جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا بی بی کو دماغ دا علاج کرا، کیا تو یوسف کو خرید سکتی ہے؟ وہاں تو بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں۔ انہوں نے کہا مینوں بھی پتہ میں یوسف خرید نہیں سکتی۔ تو کہا بی بی کرن کی چلی ہے؟ انہوں نے کہا میں کرن چلی ہاں، کل قیامت والے دن یوسف دے خریدارج میرا نا تے آئے گا نا۔ ہاں ہم لوگ کم از کم اپنے جذبے کا اظہار کریں، ہم قیامت والے دن کم از کم یہ تو کہیں گے تھے نا، ہمارے غیرت نے اندر سے ہمیں جھنجھوڑا تھا، ہمارے اندر اضطراب پیدا ہوا تھا، ہمارے اندر جتنی طاقت ہے ہم نے اتنی آواز اٹھائی ہے، ہم نے حکمرانوں کی غیرت جگانے کی کوشش کی ہے کہ اٹھو، اعلان کرو، تم نہ جاؤ ہم جاتے ہیں، ہمارے بچے جاتے ہیں، ہم شہید ہوں گے، قرآن کا حساب لیں گے تو مسلمان ہم لے کر آئیں گے۔ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ یہی جذبہ جب پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے کل قیامت والے دن یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کی توفیق عطا فرمائے اور کافروں کو منہ توڑ جواب دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جی۔ ختم شریف؟ ٹھیک ہے، پڑھیں۔ تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمین۔ یا الہی نماز عشاء پڑھی گئی، واعظ و نصیحت ہوا، تیرے پیاروں کا ذکر ہوا، ختم پاک پڑھا گیا ہے، درود پاک پڑھا گیا ہے، ذکر و اذکار کیا گیا، سب کو اپنی بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارے پڑھنے پڑھانے میں کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی ہو، اسے معاف فرما کر اپنی بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس سب کا ثواب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک پاکیزہ طیب طاہر مطہر بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً تبرکاً پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ خصوص بالخصوص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین، ازواج مطہرات، بیٹیاں پاک، بیٹے پاک، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات اور تمام شہداء اسلام اور بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا ان کے درجات کی بلندی عطا فرما، یا ان کا فیضان ہمیں عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی خصوص بالخصوص اس کا ثواب اس مسجد کے جتنے نمازی دنیا سے جا چکے ہیں یا نمازیوں کے اہل خانہ میں سے، عزیز و اقارب میں سے، رشتہ داروں میں سے، حاضرین میں سے جس کا کوئی عزیز و اقارب ایمان کی حالت سے چلا گیا ہے، بشمول بندہ نچیز کے والد گرامی کے سب کی روحوں کو اصال ثواب کرتے قبول و منظور فرما۔ یا علی سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما، یا علی سب کی قبور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما، جنت کے اوڑھنے بچھونے عطا فرما، جنت کی ٹھنڈیاں ہوائیں نصیب فرما۔ یا علی پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جنہوں نے مصیبتیں جھیلی انہیں راحت عطا فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما، ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا فرما، روحانی، جسمانی، قلبی، ظاہری، باطنی اور عقیدے کی بیماری سے شفا عطا فرما۔ جناب عمر فاروق صاحب نے جن جن کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، یا ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ان کی آرزوؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا الہی ہم سب کے دلوں کی نیک اور جائز تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ جن بچیوں بچوں کے رشتوں کی وجہ سے ان کے عزیز و اقارب پریشان ہے، یا اللہ سب کے اچھے اسباب پیدا فرما، سب کی اولادوں کے اچھے نصیب فرما، والدین کو اپنی اولاد کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما، اپنا اور اپنے پیاروں کا پیار عطا فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی محبت اور غلامی نصیب فرما۔ یا اللہ محفل پاک کا جنہوں نے انعقاد کیا ہے، انتظام و انصرام کیا ہے، ان کے کاروبار میں، جان میں، مال میں، علم میں، عمر میں، رزق میں ترقی اور برکتیں پیدا فرما۔ یا الہی جو مانگے وہ عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنی رحمت کے صدقے اپنے غیب کے خانوں سے عطا فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا
وجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت ہے جی؟ ٹھیک ہے جناب. دیں دعائیں آپ. اللہ تعالیٰ مہربان کرے. السلام علیکم جی.